ایک دفعہ نا جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے. جب بیمار ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائی. جب سرکار حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے آئے, سرکار نے عیادت فرمائی. جب جانے لگے تو سرکار نے ایسی دعا فرمائی جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ سننے والوں نے سنا کہ کسی کے حصے میں بھی ویسی دعا نہیں آئی. سرکار نے فرمایا یا سلمان شف اللہ سقمک وغفر ذنبک وعافاک فی دینک وجسدک الی مدت اجلک. فرمایا اے سلمان, اللہ پاک تیری بیماری کو بھی دور کرے, تیرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے, اور تیرے جسم کو, تیرے دین کو تا دیر عافیت نصیب فرمائے. آپ کی عمر تقریباً 350 سال یا 250 سال ہے. پھر آپ اس دعا کے بعد کبھی بیمار نہیں ہوئے. نبی پاک کی دعا کا یہ اثر تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حق کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا, عزیز و اقارب چھوڑے, اپنے والدین کو چھوڑا, اور ایک رئیس کے بیٹے تھے, بہت بڑے سردار کے بیٹے تھے, بڑا جاگیردار تھا, بڑا مالدار تھا. آپ نے حق کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا, غلامی برداشت کی, بکنا برداشت کیا, لیکن تلاش حق جاری رکھی. اور جب آپ نے اتنی قربانیاں دیں تو قربانیوں کے بعد جو پھر آپ کو صلہ ملا, نبی علیہ السلام کی صحبت پائی, اتنی قربانیوں کے بعد پھر آپ کو جو اسلام نے صلہ دیا. جو بندہ اسلام کے لیے نکلتا ہے, اسلام کے لیے کاوشیں کرتا ہے, جو اسلام کو اپنی جان دیتا ہے, پھر اسلام اس کو جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑتا. اسلام اس کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے. پھر آپ کو اسلام نے کیا دیا؟ آپ کو ایسا اعزاز ملا جو کسی صحابی کو بھی نہیں ملا. آپ کو کہا جاتا ہے ابن الاسلام سلمان فارسی. تو اسلام نے آپ کو یہ اعزاز دیا کہ کسی کی ولدیت کچھ ہے, کسی کی ولدیت کچھ ہے, لیکن جب سلمان فارسی کا نام آتا ہے تو کہا جاتا ہے سلمان فارسی ابن الاسلام, اسلام کا بیٹا سلمان ہے. یہ بہت بڑا اسلام نے آپ کو اعزاز دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن الاسلام, آپ ایک رئیس کے بیٹے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میرا باپ میری بڑی قدر کرتا تھا, بڑی ہماری جاگیریں تھیں, اور آتش پرست تھا میرا باپ. حضرت سلمان فرماتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے نا میری بڑی تربیت کی, اور آپ کو جو آتش کدہ تھا اس کی رکھوالی کے لیے بھیج دیا گیا, یعنی کہ اس میں جو وہ ہوتے ہیں ان کے, اور پھر کچھ ہی دنوں تک, کچھ ہی دیر میں آپ اس آتش کدے کی آگ کو بجھنے نہ دیتے تھے. حضرت سلمان فارسی وہ فرماتے ہیں ایک دن نا ہوا ایسے کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ سلمان جاؤ تم نا کھیتوں کی طرف جاؤ. وہ کہتے ہیں ہماری بڑی زمین تھی, ہماری جاگیریں تھی. حضرت سلمان فرماتے ہیں میرے باپ نے نا مجھے جاگیر کی طرف بھیج دیا. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نا جب اپنی جاگیر کی طرف گیا تو ہمارے راستے میں نا میں نے دیکھا کہ گرجا دیکھا, اس سے عجیب و قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نا اس گرجے میں چلا گیا. میں نے جب دیکھا تو وہاں نا عیسائیوں کا پادری عبادت کر رہا تھا. میں اس کے پاس گیا, میں نے دیکھا ان کا طریقہ مجھے بہت پسند آیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کو دیر سے جب گھر آیا تو میرے والد نے پوچھا کہاں گئے تھے, تو میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میں راستے میں جب جا رہا تھا تو مجھے وہ گرجا دیکھا, میں اس میں چلا گیا. تو ان لوگوں کی عبادت کا طریقہ بڑا مختلف ہے, وہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں. پھر فرماتے جب میں نے سارا واقعہ بتایا تو میرے والد کو نا تھوڑی سی فکر لاحق ہو گئی کہ ہمارا دین جو آتش پرستوں کا دین ہے کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے, میرا بیٹا کہیں دین نہ بدل لے. اس نے نا آپ کو بڑا سمجھایا, لیکن آپ فرمانے لگے میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ دین بہتر ہے. جب اتنی بات ہوئی نا تو حضرت سلمان فارسی کے باپ نے آپ کو قید میں ڈال دیا. ابن الاسلام سلمان فارسی, آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے قید میں ڈال دیا. تو کہنے لگے میں نے نا عیسائیوں کے اس گرجے میں پیغام بھیجا کہ جب تمہارا شام سے
کوئی قافلہ آئے نا تو مجھے آپ پیغام دے دینا۔ وہ فرماتے ہیں میں قید میں تھا تو شام سے کوئی ان کی وہ جو ہے کمک وغیرہ کوئی لشکر وغیرہ آیا قافلہ وغیرہ، تو کہتے ہیں مجھے پیغام آیا، میں چھپتے چھپاتے قید سے نکل کر ان کے گرجے میں چلا گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے تمہارا دین بڑا پسند آ گیا ہے تو میں ملک شام جانا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ملک شام چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا وہاں کے گرجے میں گیا تو عیسائیوں کے پادری کر رہے تھے اپنی عبادت، اور جو سلمان کہتے ہیں میں نے جا کر ان سے کہا کہ تمہارا دین مجھے بڑا پسند آ گیا ہے، میں اس میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو مجھے آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو فرماتے ہیں ان عیسائیوں نے نا مجھے اپنے پاس رکھ لیا، تو ان کا جو بڑا پادری تھا میں اس کے پاس رہنے لگا۔ وہ کرتا کیا، وہ لوگوں کو کہتا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرو، غریبوں کی مدد کرو، اللہ کی بارگاہ میں مال دیا کرو۔ جب لوگ مال دے دیتے وہ اپنے پاس رکھ لیتا، جمع کر لیتا۔ آپ کہتے ہیں میں نا اس سے بڑا بیزار ہو گیا کہ بندہ ہے کیا یہ، لوگوں کو حکم دیتا ہے خود وہ کام نہیں کرتا، سارا پیسہ جوڑ کے سے رکھا ہوا ہے۔ کئی مولوی ہن بھی ہیں نا لوگوں نے بڑا کہتے مڑ کے وک جاندے۔ آپ کہنے لگے کہ ہوا اس طرح کہ وہ پادری مر گیا۔ جب مرا عیسائی آئے اسے دفن کرنے کے لیے تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یار یہ بندہ جو تمہارا تھا نا پادری، یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی کیوں، تاڑے کو کوئی دلیل ہے؟ آپ فرمانے لگے میں ان عیسائیوں کو نا اس کے اندر جو اس کا کمرہ تھا اس میں لے گیا، دیکھا وہاں بڑے بڑے جناب سونے چاندی دے برتن پہ نے بڑا مال جمع کر کے رکھا۔ انہوں نے اس عیسائی پادری کو دفنانے کی بجائے سولی پہ لٹکا دیا۔ پھر فرماتے ہیں انہوں نے ایک اور بندے کو اپنا پادری منتخب کیا، وہ آیا بندہ بڑا نیک تھا، فرماتے ہیں بڑی اس نے عبادت کرنی اللہ پاک کی، تو بندہ بڑا اچھا تھا۔ فرمانے لگے مجھے اس سے بڑی محبت ہو گئی، میں اس کے پاس رہنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہوا اس طرح کہ اس کی آخری جو ٹائم تھا اس کا وہ آ گیا۔ آپ کہنے لگے کہ میں نا اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ جناب آپ کی تو آخری وقت آ گیا، مجھے بتائیں میں کس کے پاس جاؤں؟ تو وہ کہنے لگا کہ شہر موصل میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک اور پادری ملے گا، اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں دکھتا کہ اس وقت کوئی ہمارے دین کا صحیح بندہ ہو۔ حضرت سلمان فارسی حق کی تلاش میں اپنا گھر چھوڑا، مال چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنی جگیر کو چھوڑا، چلے آئے۔ آپ فرمانے لگے پھر میں شہر موصل میں چلا گیا، وہاں جا کر میں نے اس پادری کو سارا بتایا کہ مجھے فلاں بندے نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ آپ فرمانے لگے میں اس کے پاس رہنے لگا۔ فرمایا کہ اس کے پاس رہتا گیا، خدمت کرتا گیا، ان کا دین میں جو ہے وہ کہتے کہ میں کرتا گیا۔ فرمانے لگے ہوا اس طرح کہ اس کا بھی آخری وقت آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ جناب پہلے میں فلاں پادری کے پاس تھا، اب آپ کے پاس ہوں، آپ کا بھی آخری وقت ہے، آپ مجھے بتائیں اب میں کس کے پاس چلا جاؤں؟ جب بندہ حق واسطے نکل جانا تو پھر حق جو ہے وہ خود ہی اس کی طرف آ جاتا ہے، بس بندہ کوشش کرے صحیح۔ فرمایا نا کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ گے تو میری رحمت 10 قدم آئے گی۔ تو بدر میں گئے تھے صحابہ تو فرشتے آئے تھے۔ آپ فرمانے لگے اس نے مجھے کہا کہ اس وقت ہمارا دین تبدیل ہو چکا ہے، عیسائیوں نے سب کچھ بدل دیا ہے، لیکن ایک شہر نصیبین ہے، اس میں ایک پادری صاحب ہیں، ان کے پاس آپ چلے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کی بات پہ عمل کرتے ہوئے نصیبین علاقے میں پہنچا، وہاں پر بزرگوں سے ملا تو ان کو سارا واقعہ سنایا، ان کی خدمت کرنے لگا۔ فرماتے ہیں میں نے کچھ سال ان کی خدمت کی، تو پھر جب ان کی خدمت کی میں نے، ان کا بھی آخری وقت آ گیا۔ آپ فرمانے لگے میں نے ان سے کہا کہ جناب میں پہلے فلاں بزرگ کے پاس تھا ملک شام میں، ان کے آخری وقت کے بعد میں موصل میں آ گیا، وہ چلے گئے، پھر میں نصیبین آپ کے پاس آ گیا، اب آپ مجھے بتائیں میں کس کے پاس جاؤں، میں حق کا متلاشی ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اس وقت تو مجھے کوئی نہیں لگتا کہ بندہ ہوگا ہمارے صحیح دین والا۔ ہاں ایسا ہے کہ اسقف پادری کو میں جانتا ہوں، اموریا شہر میں وہ رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اموریا کا سفر شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اموریا شہر میں آیا، جب میں آیا آ کر ان بزرگوں سے ملا، ان کی خدمت کرنے لگا، وہ بہت نیک بزرگ تھے، نیک دل تھے۔ آپ فرماتے ہیں اس دوران میں نے تجارت شروع کر دی، بڑی بھیڑ بکریاں پال لی۔ فرماتے ہیں میں ان کی خدمت کرنے لگا، ہوا یہ کہ ان کا بھی آخری وقت آ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور آپ کی خدمت میں آیا ہوں، پہلے شام کا سفر کیا، پھر موصل کا، پھر میں نے کیا نصیبین کا، پھر اموریا، اب آپ کے پاس آیا ہوں، تو آپ بتا دیں کہ میں کیا کروں۔ وہ فرمانے لگے کہ بیٹا اب اس دنیا میں
मुझे नहीं मालूम कि कोई सही हमारे दीन के ऊपर हो। हाँ ऐसा है कि नखलस्तान खजूरों वाले शहर में एक ऐसी शख्सियत आने वाली है जो अल्लाह का नबी होगा, उनके पास तुम चले जाओ। आप फरमाते हैं कि मैंने फिर मुल्क अरब का सफ़र शुरू किया, अपनी भेड़ बकरी को लिया, आप आ रहे थे तो रास्ते में एक काफिला मिला बनी कलब। आपने उनसे कहा कि यार तुम जा कहाँ रहे हो? वो कहने लगे कि हम जा रहे हैं अरब को, नखलस्तान, वादिल कुर्रा। आपने कहा कि यार सारी मेरी भेड़ बकरियाँ ले लो, मुझे साथ ले चलो। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको साथ लिया। जब वादिल कुर्रा के करीब पहुंचे तो आपसे बादअहदी करके यहूदी के यहाँ आपको बेच दिया। हज़रत सलमान फारसी हक के मुतलाशी 10 से ज्यादा आकाओं की गुलामी की है आपने। हक के लिए आप 10 से ज्यादा बंदों की गुलाम रहे हैं। उस दौर में गुलाम लोडियां चलते थे 10 से ज्यादा। आप कहते हैं वादिल कुर्रा में मैं उस यहूदी के यहाँ काम करने लगा। हुआ ये कि मैंने जब वहाँ पे खजूरें देखी ना, फरमाते हैं मुझे थोड़ी सी ना धार बंदी के होड़ खैर है, लागे लागे पहुँच चलने हैं। आप फरमाते हैं कि हुआ ये कि मदीना तैयबा से एक यहूदी, उस यहूदी का जो कुछ लगता था वो वहाँ पे आया वादिल कुर्रा में। उसने जब मुझे काम करते देखा, कहने लगा यार गुलाम मन्नू दे दे। उसने आपको दे दिया। वो आपको लेकर मदीना तैयबा में आ गया। जब आ गया तो आप बस जिथे जाना चाहते सी पहुंच गए। तो आप जब मदीना तैयबा में आ गए, अब आप अपना काम कर रहे हैं। फरमाते मैं ना खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़ा, कुछ काम कर रहा था तो नीचे जो जिसका मैं गुलाम था वो और उसका चाचाजाद भाई थे। उसका चाचाजाद भाई दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा कि यार एक बंदा आया वादी कुबा दे विच है, वो कह रहा कि मैं अल्लाह का नबी है। तो आवाम सारी उन्हें वेखण गई है, कोल बंदे बड़े, चेहरा बड़ा रोशन है ते बंदे बड़े उन्होंने मुत कीते ने। आ फरमाने इन्नी गल सुनी तो मेरे तो हवास एवं उड़ गए। मैं कहते दस्ती थले आया, कहते मैनू डर सी कि मैं किते उत्ते छाल ना मार दियां। आ फरमाने मैं थले आया, आके उन्हें पूछा भी की कह रहे हैं। इन्नी गल हुई, कहने लगे कि मेरे आका ने ना एक मैनू तमाचा रसीद किया। उन्हें कहा तू अपना काम कर, तू गुलाम आ, तेनू की असीं जिहड़ी मर्जी गल करिए। तो जब बंदे को सही इश्क हो, ए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इश्क ते अग दोनों एक बराबर, पर इश्क दा सेक वधेरा। अग ते सारे कख ते काने, इश्क सारे कन मेरा। अग दा दारू मीह ते पानी, दस इश्क दा दारू केड़ा। ओ कर कदी ना वसिया बुलिया, जिथे ला लिया इश्क ने डेरा। इश्क भी एक आग है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आप फरमाते हैं कि मैंने ना जब सारी बातें देखी तो मेरे दिल में डारस हो गई कि चले नबी पाक आ गए हैं। आपने फरमाया कि मुझे जो अमूरिया का वो था ना बुजुर्ग, उसने मुझे कहा था कि वो जो बुजुर्ग आएगा ना अल्लाह का नबी, उसकी 3 निशानियां हैं। नंबर 1, पहली निशानी तो ये है कि वो सदका नहीं खाएगा। दूसरी निशानी ये है कि वो हदिया कबूल करेगा। तीसरी निशानी ये है कि वो उसके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। आप फरमाते हैं कि रात को मैं ना कुछ खजूरें लेकर उनकी नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ की कि हुजूर आप मुझे मुसाफिर मालूम होते हैं, नेक मालूम होते हैं, बुजुर्ग हैं आपके साथी भी, चले मैं ना कुछ सदका आपकी बारगाह में लेके आया हूँ, आप कबूल करें। फरमाते हैं नबी पाक ने ना खजूरें ली और अपने साथियों को कहा सहाबा को कि आप खाओ, खुद खाई। फरमाते मैं दिल चुका, चलो एक निशानी तो पूरी हो गई। आप फरमाते फिर दूसरी दफ़ा मैं कुछ दिनों बाद हाजिर हुआ। फरमाते हैं कि मैंने खजूरें कुछ लिया सामान लेकर नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। मुख्तलिफ बातें हैं, एक में गोश्त है, एक में खजूरें हैं, अलग आप जो भी लेकर नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। मैंने कहा हुजूर मैंने देखा कि आप सदका नहीं खाते, ये तोहफा लाया हूँ, हदिया, ये कबूल फरमाए। फरमाते नबी पाक ने खुद भी खाया, अपने सहाबा को भी खिलाया। फरमाया मैं बड़ा खुश हुआ कि यार चले 2 निशानियां पूरी हो गई, मैं हक पे हूँ, मैं राइट जा रहा हूँ। फरमाते हैं कुछ देर इस तरह हुआ कि एक सहाबी थे जिनके घर नबी पाक ठहरे हुए थे, उनका इंतकाल हो गया। नबी पाक ने बकी के मैदान में कब्रिस्तान में उनको दफन किया। दफन करने के बाद जनाजा पढ़ाने के बाद फरमाते हैं मैं सरकार के करीब गया, इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। नबी पाक को मालूम हो गया जो हो चुका है, जो होगा हजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हजूर जानते हैं। नबी पाक को पता चल गया कि ये करना क्या चाह रहे हैं। नबी पाक ने आप ही अपनी चादर को मुबारक कंधों से उतार दिया। सलमान राज राज मोहरे नबूवत वेखना। फरमाते जब मैंने मोहरे नबूवत देखी तो बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू आ गए, मैं चूमने लगा मोहरे नबूवत को।
یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ مہر نبوت جو رب نے لگائی ہے سلمان فارسی اسے چوم رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اسے چومنے لگا، میں رونے لگا، نبی پاک نے اپنے سامنے بٹھایا، فرمایا سلمان ہن ٹینشن لینے کی لوڑ نہیں، ہن اسی آ گئے ہیں۔ تو جب ایسا ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب باری تھی آپ کو غلامی سے آزاد کروانے کی۔ جس بندے کے آپ غلام تھے اس نے کہا جی کہ 300 کھجوراں دے درخت لاؤ اور 40 کیا سونا منو دیو، اور میں غلامی تو آزاد ادوں کراں گا جدوں وہ درخت پھل دین لگن۔ تو درخت لگانا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا، کوئی صحابی 1 بوٹا لے آیا، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 4۔ اب صحابہ نے جب لے کر آئے تو ہندے 300 بوٹے پورے ہو گئے۔ نبی پاک نے خود سلمان فارسی کی غلامی سے آزادی کے لیے بوٹا لگایا، سرکار نے خود درخت لگایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگایا، صحابہ نے لگائے۔ نبی پاک کا یہ معجزہ تھا کہ وہ اسی سال پھل دینے لگ گئے، بڑے بھی ہو گئے تو پھل بھی دینے لگ گئے۔ اور پھر ہوا یہ، ایک سونا آیا، وہ تھا تو اتنا سا، لیکن جب نبی پاک نے اپنی مبارک زبان اس کے اوپر پھیری، لعاب دہن کی برکت سے جب اس کو تولا گیا وہ پورا 40 کیا نکلا، وہ پورا 40 کیا سونا نکلا۔ اس یہودی کو دیا گیا، آپ غلامی سے آزاد ہو گئے۔ پھر آپ نے نبی پاک کی غلامی میں رہنا شروع کر دیا، اصحاب صفہ میں نبی پاک کی شاگردی اختیار کی، وہاں پہ رہنے لگے۔ پھر ہوا یہ کہ آپ 2 جنگوں میں تو شریک نہ ہو سکے، بدر و احد کی، لیکن جب تیسری جنگ شروع ہونے لگی نا، جنگ خندق، تو اب یہاں پہ جو کمال ہوا، اب عرب جو تھے، مدینہ شریف میں صحابہ تھے، مکے کے کفار نے جنگ کرنی سی ان کے ساتھ۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنے والے تھے ایران کے، فارس کے علاقے کے، وہاں پر جو جنگیں کی جاتی تھی نا وہ خندقیں کھود کر کی جاتی تھی، وہ جنگیں خندقیں کھود کر کی جاتی تھی اپنے علاقے کی۔ تو ہوا اس طرح کہ مدینہ طیبہ میں صحابہ تھوڑے تھے، تو ادھر سے لشکر جو کفار کا لشکر تھا وہ زیادہ تھا۔ اب مشورے ہونے لگے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ حضور مدینہ کے ارد گرد خندقیں کھود دیں، خندقیں جب ہم کھود دیں گے تو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ خندقوں والی جنگ لڑی کیسے جاتی ہے۔ آپ کے اس مشورے پہ خندق کھودی گئی۔ تو یہ وہی واقعہ تھا، یہ وہی دور تھا جب نبی پاک نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے، صحابہ نے ایک پتھر باندھا، کہنے لگے حضور بھوک بڑی ہے، دیکھو جی پتھر بندے ہوئے ہیں۔ نبی پاک نے جو انج کیتا تو 2 پتھر بننے سی۔ خندقیں کھود رہے ہیں صحابہ، جب خندقیں کھود رہے ہیں نا تو آپ کی بہادری، آپ کی مثال اور آپ کی جو قوت اور آپ کی جو قوت حافظہ، عقل مندی، دانشوری صحابہ نے جب دیکھی نا، جب انصار کہنے لگے کہ سلمان ساڈے آ، کیونکہ آئے تھا فارس وچوں سی، ہن نبی پاک کو رہندے سی، ہن جب آپ کی بہادری ویکھ کے، آپ دے جوہر دیکھ کے انصار کہنے لگے سلمان ساڈے آ، مہاجر کہنے لگے نہیں نہیں سلمان ساڈے آ۔ تو نبی پاک نے دونوں کی باتیں سنی نا، فرمایا نہ تواڈے نہ تواڈے، سلمان منا اہل البیت، سلمان تے ساڈے آ۔ سلمان نے فرمایا سلمان تے میرا ہے۔ آپ نے سلمان فارسی کو یہ دعائیں دی۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قرض تھا کہ آپ درخت تو لگ گئے، لیکن اب جب سونا دینا تھا تو یہ ایک وظیفہ بھی ہے، تو سونا دینا تھا تو قرض تھا آپ کے اوپر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو یہ دعا سکھا دی، فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہ پاک قرض ادا کر دے گا۔ ربی ابدی انی دینا واغننی من الفقر، اے رب میرے قرض کو مجھ سے جدا کر دے، مجھ سے میرا قرض اتار دے اور مجھے فقیری سے، فقر سے بے نیاز کر دے۔ اللہ پاک کے محبوب نے سلمان کو یہ دعا سکھائی، آپ یہ دعا مانگتے تھے، اللہ پاک نے سارا قرض بھی اتار دیا، نبی پاک کی غلامی میں بھی آ گئے۔